اس وقت یوں نہ کیجئے. یہ تو ایک ایسا مثال بن جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے وہ باعزت بری ہو سکتا ہے. اگر غریب آدمی آ کے یہ کہ میں بھی پاکستانی ہوں, میرا حق ہے, میں نے اداروں کو ٹائم دیا ہے, اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں سرٹن آپ کے لیے لمیٹیشنز ہیں, خدا کے واسطے یہ کام نہ کرے. ہم وہ لوگ ہیں جو وفاقی محکموں کے ہیں. ہمیں اپنے ملک پر بھی الحمدللہ فخر ہے اور ہمیں اداروں پہ بھی اعتماد ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کل کا دن ہے وہ برطرف ملازمین کے لیے, اداروں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے. اس طرح سے تو آپ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے واسطے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, آپ کے چینلز کے ذریعے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو خدارہ سمجھیں. اور جو ان کے لیے جو 17,000 خاندان جو اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیجئے. یہ معاشی قتل ہے. آپ کسی بندے کو مارنے سے بہتر ہے اسے معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے, وہ خود ہی مر جائے گا. تو میں مزید گزارش کروں گا جناب اسد مغل صاحب سے کہ اس پر مفصلاً آپ کے ساتھ گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے میڈیا کی توسط سے یہ کیس عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو کیس ہمارا جوڈیشری یا ہماری حکومت عوام تک نہیں پہنچا سکی یا ہماری 4 مہینے میں ہماری آواز کو بند کیا گیا, آج میں میڈیا کے توسط سے عوام کی عدالت میں یہ کیس لانا چاہتا ہوں. یہ کیس تھا کیا؟ 1996 میں جب ہم لوگوں کو بھرتی کیا گیا تو ہم نے تمام کا تمام پروسیجر پورا کیا. ہمارے وکلا نے کورٹس کو ہر ایک ڈاکومنٹ دیا کہ کیسے پاکستان کی 9 مختلف اخباروں میں اشتہارات آئے, اور وہ اشتہار پڑھ کے سرکار نے جو اشتہارات چھاپے تھے ہم پڑھ کر یہاں آئے. ہم نے کوالیفیکیشن پہ, ہم نے اپنے ایجز پہ, ہم نے ٹیسٹ کے ذریعے, انٹرویو کے ذریعے, میڈیکل کے ذریعے بھرتی ہوئے, اور اس کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹس میں ریٹینشن کورس کیے, پروسیجر پورا کیا, پروموشنز حاصل کی, کمنڈیشن سرٹیفکیٹس لیے, تغمہ شجاعت لیے, ہم نے کیش ایوارڈ لیے. ہم نے اس ملک کے تمام اداروں کو 12 سال تک ہم نے سرو کیا اور ان کے اداروں کا نام روشن کیا. آج جب یہ عدالت میں یہ کیس آیا تو عدالت نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کا پروسیجر اڈاپٹ ہوا, ہم یہ مانتے ہیں یہ آپ کی غلطی کسی جگہ پر بھی نہیں تھی, لیکن ہم صرف اور صرف لا کو دیکھیں گے. اور جب ہمارے وکلا نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کی 17 تاریخ کی ججمنٹ میں 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10 ایسے ایررز موجود ہیں جن کی بیسس پہ 17 اگست کی ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کیا جانا چاہیے. یہ ریویو کورٹ ہے, یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہاں پر فیصلہ صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف ریٹائرمنٹ کے 2 گھنٹے پہلے ایک جج معاشی قتل کرتے ہوئے, انصاف کا قتل کرتے ہوئے, اس انصاف کی کتابوں کو رونتے ہوئے پتہ نہیں کس عوامل کے تحت یہ فیصلہ کر کے کینیڈا بھاگ گیا. آج اسی جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ نے ریویو کورٹ کو ٹرائل کورٹ بنا دیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل کورٹ بننا تھا تو آپ نے 20 ماہ اس ججمنٹ کو ریزرو کیوں رکھا؟ آپ نے 12 سال تک اس کیس کو اپنے ساتھ بغل میں لگا کر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہماری جوانی ختم ہو جائے اور بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ جائے جہاں پر آپ ہمیں ٹھوکر مار کے باہر نکال دیں. ہم اس ضمن میں حکومت کے پاس بھی گئے اور حکومت نے ہمیں یہ تجویز دی اور یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر اس ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا گیا تو ہم پارلیمنٹ میں آپ کے حق میں بولیں گے چونکہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ 4 مہینے سے ہمیں لالی پاپ دیا جاتا رہا. کورٹس نے الگ لالی پاپ دیے کہ ہم صرف اور صرف قانون کی بات کریں گے, قانون کی بالادستی کی بات کریں گے. حکومت یہ کہتی رہی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج جب 4 مہینے کے بعد
ہمارے 34 افراد ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے. اس وقت لوگوں کی دوائیاں بند ہو گئیں, لوگوں کے بچے اسکول سے اٹھوا دیے گئے, سڑکوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج پروپوزل کیا آتی ہے؟ نہ قانون کو دیکھتے ہیں ججز صاحبان, اور نہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ریلیف دیتے ہیں, اور پروپوزل کیا آتا ہے کہ ان کو پھر پروسیجر سے گزارا جائے. کس پروسیجر سے گزارا جائے؟ انہی کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر دے دی گئی جنہوں نے ہمارے ساتھ گرج رکھتے ہوئے یہ سلوک کیا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بڑے ہو کر اس ملک کے مقتدر حلقے مل کر فیصلہ نہیں کرتے, حکومت وقت فیصلہ نہیں کرتی, جوڈیشری فیصلہ نہیں کرتی, تو کس کے اختیار میں دے رہے ہیں؟ آپ 17ویں گریڈ کے افسر کے ہاتھ میں ہماری تقدیر دے رہے ہیں, تو مان لیں پھر وہ بڑا ہے, مان لیں وہ صدر ہے, مان لیں وہ وزیر اعظم ہے, مان لیں وہی سارا کچھ ہے اور آپ کچھ نہیں, اور اب 4 مہینے سے ہمیں آپ ذلیل و خوار کرتے رہے. میں یہ بھی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہم ایسی ججمنٹ نہیں دے سکتے جو آنے والے وقتوں میں پریسیڈنٹ بن جائے اور ہمارے خلاف جائے, تو کیا یہ ججمنٹ, یہ پریسیڈنگز, یہ پریسیڈنٹ نہیں بنیں گی کہ یہ ریویو کورٹ تھا؟ آپ کو صرف ایک فیصلہ کرنا تھا کہ 17 اگست کی ججمنٹ یہ سیٹ اسائیڈ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں غلطیاں کی ہیں. کیا یہ پریسیڈنٹ نہیں بنے گی؟ کیا اسی طرح دستور چلے گا؟ کیا اسی طرح حکومت چلے گی؟ کیا اسی طرح قانون چلے گا؟ اور ہم نے 20 اس میں سے ایرر ڈھونڈ کے دیے اور وہ سارے کے سارے آپ کے پاس موجود ہیں. میں آخر میں اپنی مرکزی کمیٹی کی طرف سے, 72 محکموں کی طرف سے, 16,000 خاندان کی طرف سے, چونکہ یہ پریسیڈنٹ بننے جا رہا ہے, پاکستان کی تقدیر بننے جا رہی ہے, یہی وہ عوامل تھے کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ ملک کامیاب نہیں ہو سکا. یہ ملک بڑے ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکا جہاں پر آپ نے اس غریب عوام کا, جس کے لیے ملک ہے, جس کے لیے حکومت ہے, جس کے لیے قانون ہے, اسی کو روند دے اور باقی کوئی قانون کسی بڑے کے لیے آپ سامنے نہ لا سکیں. ہم نے کورٹس کے سامنے وکلا کے ذریعے 20 ایسی ججمنٹس دی جو تمام ارباب اختیار کے حق میں آئیں حالانکہ وہ قانون کے خلاف تھی, اور اس میں یہ بھی لکھا کہ this should not be made at a precedent. وہاں آپ لکھ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں لکھ سکتے؟ میرا استدلال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت عوام کی نہیں جو 16,000 کے بجائے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرتی ہے؟ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ ہم کس سے انصاف مانگے؟ حکومت سے مانگے, جوڈیشری سے مانگے, یا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر یہاں سسک کر مر جائیں؟ اور یہ قافلہ پھر یہیں پر نہیں رکے گا, یہ آگے جائے گا. ہم روٹی لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے اربوں روپے کرپشن کرنے والوں کو اس ملک سے باہر جانے کی اجازت دی, ہاں وہ جوڈیشری ہو, ہاں وہ حکومت ہو, اور ہم عوام ہے کہ سسک رہے ہیں. کس کے لیے؟ ایک وقت کی طیب اور حلال رزق کے لیے, اپنی روٹی کے لیے. جبکہ ہم نے پروسیجر اڈاپٹ کیا. ہم نے 12 سال اس ملک کی تاریخ میں 2 دفعہ سیک ہوئے. ایک دفعہ جوانی میں ہماری جوانی رون دی گئی اور آج بڑھاپے میں آپ نے ہمیں ٹھوکر مار دی. میرا رائٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں کس سے انصاف مانگوں؟ میں کس کو کہوں؟ میری زندگی دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا پڑے گا, حکومت وقت کو بھی دینا پڑے گا, اس پارلیمنٹ کو بھی دینا پڑے گا جس کی سینکٹیٹی وائلیٹ ہوئی. یہ ہماری انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے پر جوڈیشری کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور ہم نے اپنی عوام کی عدالت میں کیس پیش کر دیا. ہم اپنے رب کے آگے فریاد کرتے ہیں, آج نہیں تو کبھی بھی نہیں. ثابت کرو یہ اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے یہ حکومت ہے, اس عوام کے لیے انصاف ہے. ہمارے پاس اب اس کے علاوہ اور میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں. میں ہوتا کوئی بڑا, I must not take the name, جتنی بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں, ہم بڑے ہوتے تو ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ گھر آ کے ہو جانا تھا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میڈیا سے کہ آپ ہماری آواز میں آواز ملائیں. ہماری آواز سننے والا آج کوئی نہیں, اور آج ہم اس روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ
معاشی قتل بھوک سے مرنے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی ایک گزارش کروں کہ 34 سال سروس کرنے کے بعد جو ہمارے دوست ریٹائر ہوئے اس کو 1 روپیہ بھی پینشن نہ دی گئی۔ After having the service of 34 years, he went to the home without a penny. وہ کہاں سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجے گا؟ وہ بچی کی شادی کیسے کروائے گا؟ وہ اپنے بڑھاپے کی دوائیاں کہاں سے؟ سسک کے مار رہے ہیں۔ اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں خدا را یہی کیمرے ان چند لوگوں کے بجائے جو ہزاروں وہاں پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص کی ایک کہانی ہے، وہ کہانی آج پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم جس وقت تک ہمیں جسٹس نہیں مل جاتا ہم انشاءاللہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اور ہم یہاں بیٹھیں گے اور اپنے حق میں فیصلہ لے کر جائیں گے۔ This is the clear violation of the law کہ ہم لا پہ بات کریں گے، اور آج لا کو بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا، 17 اگست کی ججمنٹ کو بھی اون کر لیا، گورنمنٹ بھی سائیڈ پر بھاگ گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر پروسیجر اڈاپٹ کریں گے۔ پروسیجر تو پہلے اڈاپٹ، ہم نے تغمے لیے، گولڈ میڈلسٹ تو میں خود بھی ہوں، میرے ساتھیوں نے تغمہ شجاعت لیا ہوا ہے، کیا وہ سب؟ اور آخری سوال، سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، کسی میں یہ جرت جو یہ کہے کہ جس کا قصور ہے اس کو بھی کٹہرے میں لاؤ؟ ہاں وہ وزیر اعظم ہو، ہاں وہ پارلیمنٹ ہو، ہاں وہ ایکٹ بنانے والے ہوں، ہاں وہ غلط فیصلہ کرنے والے جج ہوں، کسی میں جرت ہے جو یہ کہہ دے کہ ہماری وجہ سے آپ لوگ سڑکوں پر آئے؟ کیوں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم ہی پر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ کی توسط میں ان پر بھیجتا ہوں۔ جو لوگ اس میں شامل تھے اور شامل ہیں 1996 سے لے کر آج تک، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ایکٹ غلط جس نے بنایا، جس نے قانون سازی کی، جس پارلیمنٹ نے پاس کیا، جس وزیر اعظم نے پاس کیا، جس جوڈیشری نے ان 12 سالوں میں ہمارے حق میں مختلف فیصلے کیے، سب کو کٹارے میں لائیں، سب کو روڈ پہ بٹھائیں، ہم ان کے ساتھ سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف اور صرف یہی لوگ ہر دفعہ اس ظلم کی چکی میں پس جائیں۔ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ ذمہ داران کو کٹارے میں لائے جائے۔ اور آپ سے میں گزارش آخر میں ایک دفعہ پھر کرتا ہوں، خدا واسطے وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے اور ان کے بلز رک کے، جن کو گھروں سے نکالنے کی دھمکی دے کے اور ان کے گھر میں ہارٹ اٹیکس ہو گئے کہ سرکاری آپ رہائشیں خالی کر دیں، کیا سٹوری بتاؤں؟ 17,000 سٹوریاں ہیں، اور میڈیا اگر شروع کرے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ کتنی سٹوریاں وہ یہاں بیان کرے۔ اور آخر میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، 1 دفعہ گزارش، 2 دفعہ گزارش، 100 دفعہ گزارش کروں گا کہ جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، خدا واسطے وہ جو باہر دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سٹوری سنیں، عوام تک پہنچائیں۔ شاید ہمیں کچھ نہ مل سکے، لیکن ہماری وجہ سے آنے والے ان لوگوں کو جن کا استحصال ہوتا رہے گا، اس کو سٹاپ کرنے میں میڈیا ہماری مدد کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔